بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ آج ہم بلوچستان کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس کریں گے، جو موجودہ چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر آن گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہیں اس پر بات کریں گے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو بھی ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، پھر دیگر جو بھی ہیبرڈ ونگ ہے دہشت تنظیموں کا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن خاص طور پر اوبیسلی ہم بات کریں گے یہ جو ایئر اسٹرائک کی پاکستان نے افغانستان میں، اس حوالے سے کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے ان کی طرف سے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، ان کے جو نجی ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر بھی جو ان کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں کافی چیزیں بول رہے ہیں، خود کش حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، تبھی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو اوبیسلی اگر آپ اچھے ہمسایہ ہیں تو دہشت گردوں کو بڑھاوا دینے کے بجائے آپ ٹیبل ٹاکس کی بات کریں یا پھر یہ بات کریں کہ ہماری سرزمین آگے سے استعمال نہیں ہوگی، اس کے بجائے آپ دہشت گردانہ حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت واضح کرتی ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ ایویڈنس کے ساتھ چیزیں کی ہیں۔ اسٹرائکس کی بات کروں، پہلے جتنے بھی فورمز پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، تو یہ چیز جیتا جاگدا ثبوت ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ دیگر اور چیزیں بھی اوبیسلی ہمیشہ سے بلوچستان کے ایشوز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو آج بھی ہوں گے۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شبیر بلوچ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ شبیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر بھائی، سب سے پہلے تو یہ جو ایک کمانڈر تھے، ایکس لاجسٹک کمانڈر تھے بی ایل اے کے، ان کا ایک مطلب بہت سارے انکشافات کیے، ابھی تو قومی ادارے میں ہیں، لیکن جو وقت انہوں نے گزارا دہشت تنظیم بی ایل اے کے ساتھ، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی۔ بھارت کس طریقے سے ایک پراپر اس نے یونٹ بنایا ہوا ہے، ہمانشو تیواری کے نام سے ایک ان کے انڈین آرمی آفیسر ہیں، وہ ساری چیزیں کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ 120 لوگوں کا جو یونٹ بنایا ہوا بلوچستان کے معاملات خراب کرنے کے لیے، ایک بڑا انکشاف تھا۔ اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، اور اوور آل آپ انڈین انوالومنٹ کو مزید کیسے دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں؟ حضور بخٹی صاحب بہت بہت شکریہ، براک ڈیجیٹل کے پورے ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ حضور بخٹی صاحب، یہ جو بالاچ بلوچ ہے، ایک تو ہمارا بھائی ہے، بالکل وہی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، صبح کا بولا جب شام کو آئے تو اسے بولا ہی کہتے ہیں، مگر یہ ہمارا جو ہے نا آنکھوں کا تارا ہے، ہمارا جو ہے نا ہماری پہچان ہے بالاچ بھائی۔ یقین مانے، میں نے جب ان کا انٹرویو دیکھا تو مجھے بڑا میں امپریس ہو گیا کہ یار ایک اچھا سا نوجوان، جس طرح یہ بدبخت بی ایل اے اور بی ایل ایف یا انڈیا پیشہ خور کے کہنے پہ جس طرح ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ہائی لائٹ کیا جو ہے نا انڈیا اور بی ایل اے اور بی ایل ایف کے سارے جو گٹھ جوڑ اور کارنامے، اور وہ جو تو یقین میں کہتا ہوں کہ بالاچ بلوچ جیسے لوگ جو کہ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، یہ مطلب وہ ہمارا جو ثبوت ہے، ہماری جو پروف ہے کہ جو بلوچ قوم جان چکی ہے کہ بالاچ بلوچ جیسے لوگ، نوجوان، وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے، تو ہمارے نوجوان بھی استعمال ہوں گے۔ باقی آپ نے بات کی جو ہے نا انڈیا کے جو مختلف جگہ ہیں، آپ کو میں اتنا ہی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمانشو تیواری ہے، جو کہ انڈین آرمی کا ایک بالکل سولجر ہے، ایک بہت بڑا یونٹ اس کے ہاتھ میں ہے، اور پھر دوسری بات، جس یونٹ کے ذریعے سے جو اس کے یونٹ کے لوگ ہیں، وہ ایک بامیان جو انڈیا اتر پردیش کا ایک جو ہے نا راجستھان ہے، یہاں سے انہوں نے ان کا ٹارگٹ رہا ہے کہ بھائی بلوچستان کے پی کے سندھ، پنجاب کو اتنا نہیں چھیڑ رہے ہیں صحیح، یہاں پہ تھا کہ ہم پنجابیوں کو گرانے کی کوشش کریں، ہم پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، اور ہم جو ہے نا ان تین صوبوں کو، سندھ، بلوچستان کے پی کے لوگوں کو ڈالرز دے اور ان کو کمزور کرے، اور یہاں پہ جو جس طرح یہ ٹریننگیں دیا جا رہا ہے، ریسنٹلی آپ نے شاید دیکھا ہوگا نجی چینلز پہ کہ جو مچھوارے تھے، کشتی والے تھے، ان سے ڈیمانڈ کیا تھا انہوں نے وردی۔ میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے بلوچوں کے کلچر والی جو پگڑیاں ہیں، بلوچستان کے جو زبانیں ہیں، براوی زبان ہے، بلوچی زبان ہے، اور کے پی کے سندھ کے باقاعدہ یہ جو راجستھان اور بامیان ان اتر پردیش میں یہی ہمانشو جو تیواری ہے، ان کو باقاعدہ ان کو ٹرین کر رہے ہیں، 120-150 کے قریب لوگوں کو باقاعدہ پریپیئر کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ہمیں پاکستان میں بہت بڑی جو ہے نا دھراریں لانے ہیں، اور پاکستان میں جو بدامنی ہے اس کو خراب کرنا ہے، اور ہم جو ہے نا ان بلوچوں
اور ان براویوں اور ان پشتونوں کا نام خراب کریں گے، اپنے ہی بندوں کو انہی کا زبان، انہی کی کلچر، انہی کے طور طریقے سکھائیں گے کہ تاکہ ان کو باقاعدہ، جیسے وہ ایک ہیکنگ سسٹم نہیں ہوتا ہے، ایک ہیک ہوتا ہے، باقاعدہ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اتر پردیش یا راجستھان یا انڈیا میں بیٹھ کے ہم آپ ہی کے بلوچ ہیں جو بلوچستان میں ظلم اور بربریت فوج کے اور اس فوج کے ظلم اور بربریت سے بھاگ کے ہم انڈیا میں بیٹھے، اب آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے رابطہ کرنے کا ہمارا مقصد ہے، آپ کو فنڈنگز بھی دیا جائے گا، آپ کو ہم جو ہے نا آپ ہمارے لیے انفارمیشن کلیکٹ کریں، ہمیں معلومات دیں، پلان بلوچستان کی چیک پوسٹ کا کرنل کون ہے، پلان جو ہے نا ایریا کا کمانڈنٹ کون ہے، یہ سارا جو ہے نا گٹھ جوڑ انہوں نے بنایا ہے۔ اور یہ ان کا ٹارگٹ یہ 120 جو دہشت گرد جو ان کو ٹرین کر رہے ہیں، جو ان کو زبانیں سکھا رہے ہیں، کلچر سکھا رہے ہیں، جو دہشت گردی کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا بنا رہے ہیں، یہ 120 نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم 1200 یا جو ہے نا 2000 کے قریب لوگوں کو جمع کریں گے جو ہمارے اشاروں سے چلیں گے، اور جو ہے نا انڈیا اس معاملے میں اپنے آپ کو بالکل، کوئی ایک ایپ ہے جس ایپ پہ ہم سن رہے تھے، سگنل کے نام سے ایک ایپ ہے ٹیکنالوجی کے دور پہ، انہی سگنل ایپ کے ذریعے سے ان کے جو ہے نا رابطے ہوتے رہتے ہیں، اسی رابطوں کی وجہ سے ہی یہ سارے جو ہے نا انکشاف میں کرنا چاہوں گا، جو کہ بلوچ قوم، پشتون قوم کے لیے ایک بہت بڑی معلومات ہے، ایک بہت بڑی انکشاف ہے کہ خدا را بدبخت پیشاب خور انڈیا، یہ ہندوستان ہندو، اور یہ جو بدبخت جو کافر کا دلہ، جو میں کہتا ہوں کافر کا اولاد جو افغانستان، یہ اب نکل چکے ہیں۔ پاکستان جو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، پاکستان میں بدامنی لانا، پاکستان کو ایک جو ہے نا دہشت گرد ملک بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے، تو ہائے ہم مل کے جو ہے نا ان دشمنوں کے ساتھ، ان دہشت گردوں کے ساتھ لڑنا شروع کریں۔ بالکل شبیر جان، وہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتا چلوں ابھی تو الحمدللہ جو ہمارے سیاستدان ہیں بلوچستان کے، وہ بھی ابھی دہشت گردوں سے نہیں ڈرتے، مطلب کھلے عام ڈٹ کر ان کا سامنا بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف بیانات بھی آ رہے ہیں، ان کی یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اب بلوچستان کی جو عوام ہے یا پھر عام جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی کھل کر بات کر رہے ہیں اور ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہر محاذ پر۔ تو یہ چیزیں آپ کو کتنی خوشائند لگتی ہیں؟ دیکھیں جی، حضور بخش بگٹی صاحب، جب بات آتی ہے قوم کی، وہ ایک قوم تک، ایک جو ہے نا طائفے تک محدود ہوتی ہے۔ جب اگر بات آتی ہے اسٹیٹ کے اوپر، تو جب آپ پاکستانی ہوتے ہیں تو پاکستانی میں کوئی بگٹی، کوئی مامسنی، کوئی مینگل یا کوئی پنجابی، کوئی سندھی، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، کوئی پشتون نہیں دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہمیں متحد ہونا ہے نا، مٹھی بر جو ہے نا ایک طاقت ہونا ہے۔ تو یقین مانے میرا ہمیشہ ایک نیریٹو رہا ہے، میرا ہمیشہ جو میری انویسٹیگیشن جو جرنلزم رہی ہے، ہمیشہ کرپشن کے اوپر رہی ہے، مگر یقین مانے آج دل گارڈن ہو گیا، دل خوش ہو گیا کہ وہ پیسہ دب کے بندہ کھائے، اگر وہ پیسہ میرے اس عوام کو جاتا ہے، اگر وہ پیسہ میرے ملک کے دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں آج اپنے یہ جو لیجسلیٹو میرے جو سیاستدان ہیں، جو میرے پولیٹیشین ہیں، خدا کی قسم جب ان کو سوشل میڈیا میں پوچھا جا رہا تھا کہ بلوچستان کی جو آلات ہے امن اور بدامنی، تو میں نے دیکھا سمت گورکیش صاحب، ظہور بلیدی صاحب، جو ہے نا صادق سنجرانی صاحب، یونس عزیز زیری صاحب، ماشاءاللہ نا جو ہے نا، اس میں یقین کریں میں اس بات پہ خود حیران تھا کہ مختلف جو سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے سوشل میڈیا پہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کا، پاکستان کے لیے بولنے کا، اور اب آپ سوچیں ہر لیڈر کے پاس ہزاروں لاکھوں عوام ہے۔ بالکل، جب لیڈر بولے گا نا تو عوام کے ذہن میں محب وطنی کوٹ کوٹ کے بھر جائے گی۔ بالکل، کیونکہ ہمیشہ بچہ جو ہے نا باپ کو سنتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ بلوچستان کے جو عوام ہیں، وہ خدمت والے جو ہے نا والد ہیں، یہ وہ لیڈر ہیں، وہ رہنما ہیں، ان کے وہ روحانی والدین ہیں جو اس ملک، جو بلوچستانیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو میں یقین مانے، مجھے تو حد سے زیادہ خوشی ہوا کہ اگر اس طرح
ہر جو ہے نا اجلاس میں ہمارے سیاستدان اس ملک کے دفاع کے لیے بولیں گے، افواج پاکستان کے ایفرٹس کے لیے بولیں گے، انٹیلیجنس اداروں کے کردار کے بارے میں بولیں گے. خدا کی قسم ایک بہت بڑا کردار ہے جس پہ ہم اپریشیٹ بھی کریں گے اور ہم فخر بھی کریں گے اپنے سیاستدانوں کی. بالکل شفیع جان، میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں آپ کے اس بات پہ. اوبیسلی وہ والد کا کردار ادا کریں جس بھی حلقے سے وہ نمائندگی کر رہے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے، پچھلے دنوں ایئر اسٹرائک سی پاکستان نے، کیونکہ دہشت گردی کے ناسور کے ساتھ نمٹنے کے لیے پاکستان ہر حد تک ابھی جانے کو تیار ہے انڈر لیڈرشپ آف CDF جو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں. تو یہ چیز ایک خوش آئند ہے. لیکن ویسے ہی اگر بتاتا چلوں، وہ تو بہت کہہ رہے تھے کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی، پاکستان کے اپنے انٹرنل مسئلے تھے ادھر اس نے سالو نہیں کر پایا، تو ابھی ہمارے اوپر چڑھائی کی. یہ ساری چیزیں کریٹکس اپنی جگہ، لیکن ابھی وہ دھمکیاں جو آ رہی ہیں افغانستان کی طرف سے، ان کے نجی چینلز میں بیٹھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم خود کش حملہ کر دیں گے، پاکستان میں کے اندر کافی شہروں کے نام لے رہے ہیں، پاکستان یہ نہ سمجھے کبھی جوابی کارروائی نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں جیتا جاگتا ایک ثبوت ہیں، یہ مطلب واضح کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس دہشت گرد ہیں اور آپ دہشت گردوں کو آپ نے پناہ دی ہے. اس وجہ سے آپ دہشت گردی کی دھمکیاں دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ٹیبل ٹاک کی بات کریں، مطلب ایویڈنس کی بات کریں، بجائے اس کے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ بھئی آپ دہشت گردوں کو پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں. دیکھیں جی، یہ جو خودکش کی جو دھمکیاں یہ دے رہے ہیں نا، ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں. حضور بخش بگٹی صاحب ایک چیز آپ نوٹ کر لیں. میں کہتا ہوں اگر پاکستان کے لیے جان کا نذرانہ جو زیادہ پیش کیا گیا ہے وہ بلوچستان کے عوام. بالکل آپ سوچیں کہ ایک خودکش میں 235 100 150 80 40 جانے ہمارے پاکستانیوں کے گئے، وہ بلوچستان کے لوگ. بالکل ایسے ہی ہے. میں ایک بلوچ ہونے کے ناطے میں اس پیشاب خور اور یہ جو نمک حرام جو نیا سر اٹھا کے دہشت گردوں کو جو ہے نا پناہ دے رہا ہے، آئیں ذرا اب جو ہے نا بلوچستان میں یہ خودکش دیکھیں. ان کی حیثیت، یہ جو افغانستان ہے نا، اس کی حیثیت صرف اس بلوچستان تک اور KPK تک محدود ہے. یہ وہاں تک ہی دھماکے اور خودکش کر سکتے ہیں. ان کی اتنی جرت نہیں ہے یہ پنجاب یا اسلام آباد یا کراچی کی طرف جو ہے نا رخ کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری جو لمٹ ہے وہ لمٹ ہماری بلوچستان اور KPK تک. تو میں بلوچستان اور بلوچ اور پاکستان کا ثبوت ہونے کے ناطے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ آ جاؤ، آپ آ جاؤ. اس بار جس طرح اس سارے تنازعوں کو دیکھ کے، جس طرح یہ ایروف 2 سو کولڈ نے جو ہے نا دکھایا کہ میں نے بلوچستان کو قبضہ کیا، تیرے باپ نے بلوچستان کو قبضہ نہیں کیا، بلوچستان کے لوگوں نے دکھا دیا. یہ میں آپ کو ڈنکے کی چھوٹ پہ کہتا ہوں کہ دالبندین چھاغی میں صادق سنجرانی، اعجاز سنجرانی اور میر اسفند یار جو ہے نا یار مزی کے جو ہے نا لوگ نکلے. دالبندین چھاغی کا ہر وہ قوم نکل گیا، چاہے وہ سخی امان اللہ صاحب تھے، چاہے سابق چیئرمین داؤد صاحب تھے، ودود صاحب تھے دوسرے، اور عارف جان محمد حسنی، یہ سارے اپنے لوگوں کے لیے نکلے. سیاست کا مداخلت چھوڑ کے اپنے ہی اس کے لیے نکلے، جو ہے نا پاکستان کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے نکلے. پھر اسی طرح میں بتاتا چاہوں سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب بارکان سے اپنے لوگوں کے ساتھ نکلے، ریلیاں نکالا پاکستان سے. بلکہ انہی ایروف 2 کو انہوں نے دھمکی دی، آ جاؤ ذرا میرا آپ سامنا کرو، میں دیکھوں کس طرح آپ مجھے. پھر اسی طرح جو ہے نا آپ دیکھیں کہ پنجگور میں چھاکر محمد حسنی اور سردار سعود ساسولی ایسے لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ. پنجگور اس ٹائم سب سے جو ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پنجگور، تھرپد اور یہ مکران بیلٹ زیادہ افیکٹڈ ہے، سارے ادھری گیدڑ کی طرح چھپے ہوئے ہیں. یہ جو ایروف 2 ہے یا جو BLA، وہاں پہ جو ہے نا یہ سردار سعود اور چھاکر محمد حسنی نکلے. اور اسی طرح جو ہے نا مختلف جو ہمارے نوشکی کے جو عمائدین ہیں، نوشکی کے جو پرنس قادر صاحب ہے، کتنی دفعہ ان کے اوپر جو ہے نا بلاسٹے کروایا گیا، کتنی دفعہ ان کے اوپر خودکش کیا گیا. وہ ہے اورنگزیب بادینی صاحب ہے، وہاں پہ جو MPA صاحب ہے، وہ اپنے پورے لوگوں کے ساتھ، وہ بلوچ قوموں کے ساتھ، بلوچ سپوتوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ نکل گئے، پاکستان کا جھنڈا اٹھایا، پاکستان کے جھنڈے کو بوسا کیا اور پاکستان کے لیے ریلیاں نکالا. میں اب کہنا چاہتا ہوں آ جاؤ ذرا
جو ہے نا کافر کا جو ہے نا اولاد، ذرا میں آ جاؤں، آپ ڈالرز کے خاطر انہی اپنے مسلمانوں، انہی بلوچ، براوی اور پشتونوں کے اوپر، جو پاکستان کے اوپر جو آپ خودکش کرتے ہیں، کچھ آپ کو شرم آنا چاہیے. آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کلام پاک کا نام لے کے، اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اللہ کا نام لیتے ہوئے آپ اس کے ہاڑ میں دہشت گردی کرتے ہیں. آپ مار کس کو رہے ہیں؟ آپ کی جو ہے نا خودکشی، آپ کی دہشت گردی کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ پاکستان کوئی کافر کا ملک ہے؟ پاکستان یہی مسلمانوں کا ملک ہے. پاکستان اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جن کے اوپر آپ خودکش کر رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ مجھے آپ کا تو حق ہوتا تھا، آپ کا رائٹ ہوتا تھا، آپ لڑتے تو جا کے ان اسرائیلیوں سے لڑتے. آپ امریکہ جو کافر ہے ان کے ساتھ لڑے. آپ الٹا اپنی مسلمانوں کو خودکش کروا کے لڑوا رہے. مگر میں نے جتنے بھی ان لوگوں کا نام لیا، یہ بلوچستان کے وہ سپوت ہیں. پشتون بیلٹ میں دمبڑ صاحب ہے، یہ سب اپنے افواج پاکستان، اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنے علاقوں کے ساتھ، اپنے قوموں کے ساتھ، سارے پشتون بلوچ پاکستان کے ساتھ متحد ہو کے اس بار دشمن کا سامنا کریں گے. آئیں گے کہ ذرا دشمن آ جائیں. جس طرح پیشاب خور انڈیا نے بولا تھا کہ صبح کا ناشتہ ہم لاہور میں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ بلوچستان کے بلوچ، بلوچستان کے براوی اور پشتون کہیں آپ کے کابل کو قبضہ نہ کریں. کہیں وہ دن آپ کو وہ خبر آپ کے جو ہے نا سرخیاں نہ بنے میڈیا پہ کہ افغانستان جو ہے نا پاکستان کا حصہ بن گیا، بلوچوں نے اور پشتونوں نے افغانستان کو قبضہ کیا. تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کا صرف جو ہے نا وہ لیول اتنا ہے، جتنا ڈالر پھینکو گے اتنا یہ بونکتے رہتے اور کچھ نہیں کر سکتے. بالکل شبیر جان، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ شبیر بلوچ کو سن رہے تھے. بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بات کی، کافی پیچیدہ جو ٹاپکس ان پر ہم نے گفتگو کی ان کے ساتھ. آخر میں تھوڑے انہوں نے ایک گرمجوشی کے ساتط جواب بھی دیا جو افغانستان کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں. تو اوبیسلی ہمارے تاثرات بھی یہی ہیں. اگر اس نے ایسی کوئی حماقت کی تو پاکستان ایک دفعہ پھر ایئر اسٹرائک کرنے سے کترائے گا نہیں، اور ہر حد تک جائے گا. اگر بات سالمیت کی ہوگی یا پھر بات ہوگی خود مختاری کی، تو اوبیسلی پاکستان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی جا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.